بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ شروع زمانہ میں ہی مسلمان ہو گئی۔ ابتدا میں آپ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبنہ بھی تھے، جس کو لے پالک کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے زید بن محمد کہلاتے تھے، مگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نباہ نہ ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹے، وہ یہ کہ متبنہ بالکل ہی بیٹے جیسا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں، اس لیے اپنے نکاح کا پیام بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی کہ اللہ سے مشورہ کیے بغیر میں کچھ جواب نہیں دیتی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ جل و شانہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ پس جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حاجت کو اس سے پورا کر لیا تو ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا، تاکہ نہ رہے مومنین پر تنگی اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں، جبکہ وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر چکے ہیں اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھی، اور خود سجدے میں گر گئیں اور 2 مہینے کے روزوں کی منت مانی۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیبیوں کا نکاح ان کے رشتہ دار عزیزوں نے کیا ہے، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا، اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوبہ ہونے پر ناز تھا اور ان کو آسمان کے نکاح پر ناز تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کے قصے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منجملہ اوروں کے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ یہ تھی سچی دینداری، ورنہ یہ وقت سوکن کے الزام لگانے کا تھا اور خامد کی نگاہ سے گرانے کا، بالخصوص اس سوکن کے جو لاڈلی بھی تھی، مگر اس کے باوجود زور سے صفائی کی اور تعریف کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بزرگ تھی، روزے بھی کثرت سے رکھتی تھی اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھی، اپنے ہاتھ سے محنت بھی کرتی تھی اور جو حاصل ہوتا تھا اس کو صدقہ کر دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت ازواج مطہرات نے پوچھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ وہ لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ کے لمبا ہونے سے بہت زیادہ خرچ کرنا مراد تھا، چنانچہ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا وصال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ازواج مطہرات کی تنخواہ مقرر فرمائی اور ان کے پاس ان کے حصے کا مال 12,000 درہم بھیجے تو یہ سمجھی کہ یہ سب کا ہے، فرمانے لگی کہ تقسیم کے لیے تو اور بیویاں زیادہ مناسب تھیں۔ قاصد نے کہا کہ یہ سب آپ ہی کا ہے اور وہ تمام سال کے لیے ہے، تو تعجب سے کہنے لگی سبحان اللہ، اور منہ پر کپڑا ڈال لیا کہ اس مال کو دیکھیں بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حجرہ کے کونے میں ڈال دیا جائے اور اس پر ایک کپڑا ڈلوا دیا۔ پھر برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس میں سے ایک مٹھی برکت فلاں کو دے آؤ، ایک مٹھی فلاں کو، غرض رشتہ داروں اور غریبوں بیواؤں کو ایک ایک مٹھی تقسیم فرما دیا۔ اس میں سے جب ذرا سا رہ گیا تو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو رہ گیا تھا وہ لے لیا اور اس کو لے کر گنا تو 84 درہم تھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے، اس کے آنے میں بھی فتنہ ہے۔ چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ 12 درہم تو ختم کر دیے گئے ہیں، تو 1,000 اور بھیج دیے اور اپنی ضرورت پر خرچ کریں۔ انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے۔
باوجود کثرت فتوحات کے انتقال کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا اور نہ مال، صرف وہ گھر ترکہ تھا جس میں رہتی تھی۔ صدقہ کی کثرت کی وجہ سے ماول مساکین کا ٹھکانہ ان کا لقب تھا۔ ایک عورت کہتی ہیں کہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھی اور ہم گیروؤں سے کپڑے رنگنے میں مشغول تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، ہم کو رنگتے ہوئے دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز ناگوار ہوئی، سب کپڑوں کو جو رنگے ہوئے تھے فوراً دھو ڈالا۔ دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لائے۔ عورتوں کو بالخصوص مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی مخفی نہیں، اور رنگ وغیرہ سے جو انس ہوتا ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں، لیکن وہ بھی آخر عورتیں تھیں جو مال کا رکھنا جانتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمولی سا اشارہ پا کر سارا رنگ دھو ڈالا۔ جزاک اللہ۔